السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ڈاکٹر صادق ہے اور میرا حیدرآباد سے تعلق ہے۔ میرا آپ کی خدمت میں یہ سوال ہے کہ پیر بناتے وقت ہمیں کیا کیا نیتیں کرنی چاہیے، اور پیر بنانے کا مقصد رشد و ہدایت ہوتا ہے یا کچھ اور ہوتا ہے؟ پیر بناتے وقت نیت تو یہ کہ بزرگوں کے طریقے پر چلتے ہوئے میں بیعت کرتا ہوں۔ بیعت میں ہوتا ہے کہ توبہ ہوتی ہے اور عہد ہوتا ہے، جو عہد کروں گا اس کی پابندی کروں گا، اور اس کے فوائد تو اتنے ہیں کہ جن کی انتہا نہیں۔ دنیا کے فوائد بھی حاصل ہو جاتے ہیں بسا اوقات، ورنہ آخرت کے فوائد تو بہت ہیں۔ رشد و ہدایت، پھر چونکہ پیر سے محبت ہو جاتی ہے، اور محبت تو ہے لازم، اگر محبت نہیں ہے تو پھر کہ پیر کی عقیدت ختم ہو گئی تو بیعت خود بخود ٹوٹ جاتی ہے، بیعت ہوتی نہیں۔ تو جب جس سے محبت ہوگی، عقیدت ہوگی، تو اس کی بات جلدی سمجھ میں آئے گی۔ تو پیر اگر نیکی کی دعوت دینے والا ہوگا تو اس کی بات زیادہ سمجھ میں آئے گی اور نیکی کا راستہ ملے گا، پھر سلسلے کی برکتیں حاصل ہوں گی۔ اگر روحانیت اس میں نہیں بھی ہے تو اس کے آگے اوپر بھی تو ایک پیر وہی ہے نا کہ جس میں یہ چار شرائط ہیں پیر کی، کہ پیر عالم ہو، عالم ڈگری کا نام نہیں عالم، پیر عالم ہو، اپنی ضرورت کے مسائل، عقائد یہ سب جانتا ہو، اور اس پر مستقل ہو، پرمیننٹ ہو اس پر، اور ضرورت کا مسئلہ کتاب میں سے نکالنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ دوسرا، اس کا سلسلہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے جا ملتا ہو۔ یہ سلسلہ بیعت میں، اولاد میں نہیں۔ سید ہونا شرط نہیں ہے پیر کے لیے، اور سید ہونا کافی بھی نہیں ہے۔ نہ سید ہے اور اگر عالم نہیں ہے تو وہ پیر نہیں بنا سکتے اس کو۔ خیر، تو اب یہ کہ یہ دو صورتیں ہوئی، دو شرطیں ہوئی۔ بیعت کا سلسلہ، کہ جیسے قادری سلسلہ، تو قادری سلسلہ بیعت میں چلا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے، پھر مولا مشکل کشا ان کے خلیفہ قادریوں میں، مولا مشکل کشا کے خلیفہ امام حسین، ان کے بعد امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین، اور اس طرح چلتے چلتے غوث پاک آ گئے، پھر چلتے چلتے یوں سلسلہ قادری، بیعت ہو، خلافت ہو، تو وہ سلسلہ کہیں ٹوٹنا نہیں چاہیے۔ اگر کہیں ٹوٹ گیا کہ جو پیر تھا، اس کا دادا پیر، پردادا پیر، کوئی بھی ہو جس سے خلافت ملی، لیکن اس کا کسی وجہ سے سلسلہ ٹوٹ گیا تھا، وہ بیعت اس کی ٹوٹ گئی تھی، تو اس کی ساری خلافتیں اور گئیں، تو اب یہ سلسلہ چلا، یہ دم کٹا ہوا سلسلہ ہے، اس میں جان نہیں ہے۔ تو اب یہ کہ سلسلہ اگر اس کا پورا ہے نا، تو اس پیر میں اگر روحانیت نہیں بھی ہے، شرائط پوری ہیں، یہ دو شرطیں ہوئی نا۔ تیسری شرط کہ وہ فاسق معلن نہ ہو، علل اعلان فسق نہ کرتا ہو، اور ایک شرط ہے کہ وہ بد مذہب نہ ہو، سنی ہو، صحیح العقیدہ سنی۔ یہ چار شرطیں۔ داڑھی منڈا ہے تو اس کو پیر نہیں بنا سکتے، ایک مٹھی سے کاٹ کے چھوٹی کرتا ہے اس کو پیر نہیں بنا سکتے، سب کے سامنے غیبتیں کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، نمازیں چھوڑتا ہے، گالیاں بکتا ہے، بے پردہ عورتوں کو لے کے بیٹھتا ہے، تو اس کو یہ فاسق معلن میں آئے گا نا، تو اس کو پیر نہیں بنائیں گے۔ بے پردہ عورت کے تعلق سے ایک صورت ہے کہ جیسے پیر اتنا بوڑھا ہے کہ اس کو جھریاں پڑ گئی اور بدصورت ہو گیا، اس کو کری منظر، ایسا پیر ضعیف کہ اب نہ اس کو شادی والے معاملے کی خواہش ہے، اور نہ اس کا اندیشہ ہے، وہ ہے نہیں،
اور جو عورت اس کے سامنے آئی نہ اس کو بھی اس سے کوئی اندیشہ نہیں ہے، ایسی صورت میں وہ پیر کے سامنے آ سکتی ہے اور پیر اس کو دیکھ سکتا ہے. تو یہ صورت تو بہت بعد میں آ کے ملتی ہے نا. جنرلی جو پیر عورتوں کی پیٹیں تھپکتے ہیں، سر پہ ہاتھ پھراتے ہیں، پاؤں دبواتے ہیں، جو پیر ان کو ہم اس کو پیر نہیں بنا سکتے. ہاتھ چومتی ہیں نہیں. ہاں اب کوئی پیر ہے اور عورتیں اچانک پہنچ گئی اور گھیر لیا، اس کو تو وہ الگ بات ہے، اس میں پیر کا قصور نہیں ہے. ورنہ پیر اگر خود اپنے طور پر آستانے پہ جمع کرتا ہے بے پردہ عورتوں کو، اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے. گناہوں کا جو سلسلہ چلتا ہوگا اس طرح الامان والحفیظ. تو بہرحال یہ کہ پیر اگر کامل ہے اور شرائط کے اعتبار سے اس میں روحانیت نہیں ہے تو اس کے پیر میں ہوگی، اس کے پیر میں ہوگی، یہ ہو سکتا ہے. ملفوظہ شریف میں اس کی بہت پیاری ایک حکایت لکھی ہے کہ ایک کوئی فقیر تھا، وہ دکان پہ کہہ رہا تھا دکاندار سے 1 روپیہ دے دے نہیں تو تیری دکان الٹ دوں گا. تو دکاندار دے نہیں رہا تھا. تو ایک کوئی صاحب دل، کوئی نیک آدمی روشن ضمیر وہاں سے گزرا. اس نے دکاندار سے کہا کہ اگر اپنی خیریت چاہتا ہے روپیہ دے دے اس کو، کیونکہ میں نے اس پر نظر کی تو یہ تو خالی ہے، اس میں کچھ نہیں ہے روحانیت. اس کے پیر پر نظر کی وہ بھی خالی ہے. دادا پیر یہ اللہ کا ولی ہے، پہنچا ہوا شخص ہے اور وہ منتظر ہے کہ اس کے منہ سے نکلے دکان الٹنے کا، وہ دکان الٹ دیں گے تیری. تو یہاں اللہ سے سوال ہوا کہ یہ تو زبردستی کا سودا نہیں ہے، ایک تو زبردستی روپیہ لے سمجھے اور یہ دے، اور دادا پیر جو اہل اللہ میں سے ہیں وہ اس کی دکان الٹ دیں، یہ تو عجیب و غریب معاملہ ہے. تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنا حق مانگ رہا ہو، اس پر نکلتا ہو روپیہ. پھر اعلیٰ حضرت نے اس کے جواب میں سیدنا داود علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی حکایت سنائی کہ سیدنا داود علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک امتی جو تھے وہ دعا مانگتے تھے، یا اللہ غیب سے روزی عطا فرما، الہی رزق حلال عطا فرما. اتفاقاً کسی رات ایک گائے اس کے گھر میں گھس گئی. یہ سمجھا کہ میری دعا قبول ہوئی، یہ رزق حلال غیب سے مجھے عطا ہوا ہے. گائے پچاڑ کر ذبح کی، اس کا گوشت پکایا اور کھایا. جب صبح مالک کو خبر ہوئی، جو گائے کا مالک تھا، وہ سرکار نبوت علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام یعنی بارگاہ داؤدی میں نالشی ہوا، یعنی فریاد کی. سیدنا داود علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جانے دے، تو مالدار ہے، اس محتاج نے گائے ذبح کر دی تو کیا ہوا؟ وہ بگڑا اور کہا یا نبی اللہ میں حق چاہتا ہوں. فرمایا اگر حق چاہتا ہے تو گائے اسی کی تھی. وہ اور برہم یعنی غصے میں آیا، فرمایا نہ صرف گائے بلکہ جتنا مال تیرے پاس ہے سب اسی کا ہے. وہ اور زیادہ فریادی ہوا تو فرمایا تو بھی اسی کی ملک ہے اور اسی کا غلام ہے. اب تو اس امتی کی بے تابی کی حد نہ رہی. تو داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تصدیق چاہتا ہے، کنفرم کرنا چاہتا ہے، ابھی ہمارے ساتھ چل. اس فقیر اور اس گائے والے کو ہمراہ رکاب یعنی ساتھ لے کر جنگل تشریف لے گئے. واقعہ عجیب تھا، خلق کا ہجوم ساتھ ہو لیا. ایک درخت کے نیچے حکم دیا کہ یہاں کھودو. کھودنے سے انسان کا سر اور ایک خنجر جس پر مقتول یعنی قتل ہونے والے کا نام کندہ یعنی کھدا ہوا تھا، لکھا ہوا تھا، برآمد ہوا.
نبی اللہ سیدنا داود علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے اس درخت سے ارشاد فرمایا شہادت ادا کرنے گواہی دے. تو نے کیا دیکھا؟ پیڑ سے آواز آئی. اس نے عرض کی یا نبی اللہ یہ سر اس فقیر کے باپ کا ہے. یہ گائے والا اس کا غلام تھا اس کے باپ کا. اس یعنی گائے والے نے موقع پا کر میرے نیچے اپنے آقا یعنی فقیر کے والد کو اسی کے خنجر سے ذبح کیا اور زمین میں ماں خنجر یعنی خنجر کے ساتھ دبا دیا اور اس کے تمام اموال پر قابض ہو گیا. اس کا یہ بیٹا بہت صغیر سن یعنی کم عمر تھا. اس نے ہوش سنبھالا تو اپنے آپ کو بے کس و بے زر یعنی مفلس و تنگ دست ہی پایا اور یہ بھی نہ جانا کہ اس کا باپ کون تھا اور اس کا کچھ مال بھی تھا یا نہیں. حکم باطن ثابت ہوا. غلام یعنی گائے والا چونکہ فقیر کے باپ کا قاتل تھا اس لیے گردن مارا گیا یعنی قتل کیا گیا اور وہ تمام اموال جو گائے والے کے تھے وہ وراثتاً فقیر کو ملے. یعنی یہ گائے والا جو تھا نا جس نے گائے ذبح کر لی یہ اس کا حقیقتاً میں وہ گائے اسی کی تھی اس لیے کہ گائے کا مالک جو تھا نا یہ اس گائے کھانے والے کے باپ کا قاتل تھا کیونکہ باپ کا غلام تھا. اس غلام نے باپ کو اس درخت کے نیچے جا کر اسی کے خنجر سے اس کو قتل کر کے اس کی لاش کو خنجر کے ساتھ وہیں دفن کر دیا تھا. تو یہ گائے اور سارا مال جو تھا حقیقت میں اس فقیر کا تھا. فقیر چونکہ بچہ تھا اس کو کچھ پتہ نہیں تھا کہ یہ میرے باپ کا قاتل ہے اور یہ میرا مال ہے سارا. تو یوں جب اب گواہی ثابت ہو گئی اور شرعاً یعنی حکم نافذ ہو گیا کہ یہ نبی تھے نا تو یہ گواہ درخت سے گواہی لے لی انہوں نے اور یوں یہ سارا مال جو تھا جو گائے کا مالک بننے کا دعوے دار تھا اس کا سارا مال اور یہ گائے والا وراثت میں اس فقیر کا ہی مال تھا. تو غلام چونکہ اس کے باپ کا قاتل تھا اس کے قصاص میں وہ مار دیا اس کو قتل کر دیا اور سارا اس کا مال اس گائے جس نے کھائی اس کو سارا مال بھی مل گیا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.